تمام مومنین و مومنات میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے مرحومین علماء عرفاء فقہاء شہداء عزیزان سید الشہداء اور شعراء جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی، بالاخص وہ لوگ جو عزاداری کے دوران شہید ہوئے، ظالموں کی ظلم کا نشانہ بنے، حب حسین دنیا سے رخصت ہوئے، اور خاص کر وہ شہداء جو آج شہید ہوئے سال 40 میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں، اور وہ جو عراق کے اندر شہید ہوئے تھے، ان تمام شہداء اور مرحومین کی روح اس سارے ثواب کے لیے آپ سے ہمارے مرحومین بھی اس میں شامل ہوں۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور دیا عالم کے انتہائی شکر ہے حسین اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متصل گرویدہ قرار دیا ہے۔ اس خدا کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو فرش اعظم پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں ہر روز بڑھتی چلی جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تا روز قیامت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہترین نصرت ہم اور ہماری اولاد انجام دیتی رہے، اور امام کے ظہور کی دن کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محترم، انتہائی اہم دن آج کا دن 40 کا دن، اور ہر سال کی طرح یہ دن آج بھی متعدد خطرات کو لے کر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے مختلف چیلنجز کو لے کر آیا۔ الحمدللہ رب العالمین، پوری دنیا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے سید الشہداء کی محبت میں ایک بار پھر اپنی جان نذرانے پیش کیے،
ایک بار پھر وہ لوگ جو ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر جلوس میں آئے شہید کیے گئے. عراق میں واقعات ہوئے, پاکستان کے اندر بھی واقعات ہوئے, اور نہیں معلوم کہاں کہاں سے واقعات ہوئے ہوں گے جن کی خبر میں نہیں ملی ہوگی. ان تمام شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے اور اس عہد کے ساتھ کہ ان تمام شہداء خون کے ساتھ وفا کرتے ہوئے سید الشہداء کے پیغام کو لے کر مزید آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. ان شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد وزیر اعظم نے قرآن کریم کے اندر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے روایات کے اندر مسلسل علم کی اہمیت کے اوپر, علم کی فضیلت کے اوپر اصرار فرمایا ہے. اور اگر کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کو کسی ایک خاصیت کے ساتھ بیان کرنا چاہے کہ کون سی خاصیت اہل بیت کے مکتب میں سب سے اہم خاصیت ہے, تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا صاحب علم ہونا اور علم و فضل کے اندر ایک ایسے مقام تک پہنچنا ہے جہاں تک کسی کے اندر مجال نہیں کہ اس کا ذکر کر پائے. اور یہ کسی بھی مکتب کے لیے, کسی بھی فکر کے لیے انتہائی اہم ہے کہ اس مکتب کے رہنما, اس مکتب کے رؤساء کس فکر کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ایک اور انداز میں اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اور چیز ہو, دنیا کی کوئی اور چیز ہو, تو اس میں مصنوعی کام کیا جا سکتا ہے. مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر شیعت کا تمام تر فخر طاقت پہ ہوتا تو ممکن ہے کوئی طاقت حاصل کر کے شیعت کی برابری کا دعویٰ کر لیتے. نعوذ باللہ تعالی اگر ہمارے رؤساء, ہمارے رہنماؤں کا تمام تر فخر شہرت کے اوپر ہوتا تو ممکن ہے کوئی مصنوعی شہرت حاصل کرتا اور ان کے برابر ہونے کا دعویٰ کر لیتا. لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ ہمارے رہنما کا فخر یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل منتخب. کون ہے جو اس دعوے کے اندر امام کی برابری کرنے کی کوشش کرے گا؟ اور اگر کسی نے کوشش بھی کی تو ذلیل و خوار ہوا, کوئی اس دعوے کے برابر نہیں ہو پایا. یہ حقیقت تشیع ہے. شیعہ کی اگر کوئی حقیقت کو ڈھونڈنا چاہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کمال کو صرف اس حد میں جس میں ہم اور آپ ناقص ہوتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم سمجھ پائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم و فضل, تقویٰ و پرہیزگاری, یہ دو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بنیادی نشانیاں. اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انہی دو چیزوں کو اپنی میراث کے طور پر ہم تک منتقل کیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دولت پہ اصرار نہیں کیا, نہ اپنے چاہنے والوں کے اندر یہ کہا کہ جو صاحب ثروت ہوگا وہ ہم سے نزدیک ہوگا. خاندان نبی نے طاقت کے اوپر اصرار نہیں کیا. طاقت ہوتی تو عدل کرتے, نہیں تھی طاقت تو انہوں نے اپنے کام کو انجام دیا اور نہیں کہا کہ جو طاقتور ہوگا وہ ہم سے نزدیک ہوگا. لیکن جن دو امور کے اوپر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مسلسل اصرار کیا وہ علم اور تقویٰ تھا. اور ان دونوں کو ہوتے ہوئے بیان فرمائے کہ جس کے اندر یہ دو صلاحیتیں حاصل ہوں گی وہ ہم سے نزدیک ترین افراد قرار پائیں گے. قرآن کریم کے تمام تر شواہد کے ساتھ بھی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کے ساتھ بھی. خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ دونوں میراث موجود ہیں اور پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ خدا تعالیٰ نے کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس دو میراث سے خالی نہیں کیا. ہمیشہ علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام, ہمیشہ ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری کہیں نہ کہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے درمیان باقی رہی ہے. لیکن مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب عمومی فضا اس سے محروم رہ جائے. یعنی اگر کوئی ہم سے کہے کہ کیا ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ایسے کہ جو علم و فضل میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم میں مہارت رکھتے ہیں, تو ہم کہیں یہاں سینکڑوں موجود ہیں, ہزاروں موجود ہیں. ہم مختلف مراکز تک اس کو پہنچا سکتے ہیں, مثلا شام کے اندر, عراق کے اندر, ایران کے اندر, لبنان میں اور مختلف جگہوں پر ہم نے پہنچا سکتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معنویت رکھنے والے لوگ موجود ہیں کیا, تو ہم نے بتا سکتے ہیں کہ ہاں اہل معنویت موجود ہیں ہمارے پاس, زہاد موجود ہیں, عباد موجود ہیں, ایسے لوگ جنہوں نے پوری زندگی صرف کی ہے اہل بیت کی معنویت پر. لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا موجودہ دور کی شیعت کی بھی یہی دو نشانیاں ہیں, علم اور تقویٰ, یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے سامنے مشکل پیش آ رہی ہے. اور اس میں مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ وہ علم اور تقویٰ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اصلی ترین میراث ہے وہ اس وقت سرایت نہیں کر پا رہی, اس کا سرایت ہونا رک گیا.
یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں جس درجے پہ علم ہونا چاہیے تھا اس درجے پہ علم موجود نہیں، جس درجے پہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہو جانی چاہیے تھی اس درجے پہ تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں۔ تو اب جو کوشش کرنی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ مسلسل کسی طریقے سے اس علم اور اس تقویٰ کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس علم اور تقویٰ کے فروغ پانے سے، لوگوں تک پہنچ جانے سے خود بخود وہ اثرات حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی، جو وجود مقدس امام کی تشریف آوری کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ امام کے سامنے اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجیں محمد آپ میں سے اکثر افراد واقف ہیں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے مجلس پڑھنے کے لیے۔ آپ میں سے کچھ افراد ایسے ہوں گے جن کو قطعاً اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ طریقہ کار کیا ہوگا، اور ممکن ہے کہ ان کا پہلا یا دوسرا دن ہو اور اس وجہ سے وہ کسی شش و پنج میں مبتلا ہوں کہ مجلس کب شروع ہونے والی ہوگی۔ لہٰذا میں معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی نئے چہرے ایک دو دیکھتا ہوں تو پہلے سے بیان کر دیتا ہوں کہ میں مجلس میں خطابت نہیں کروں گا، خطابت میرا کام بھی نہیں ہے، خطابت مجھے آتی بھی نہیں ہے، اور جو میں کوشش کروں گا وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم میں سے چند نکات لے کر سلیس عام فہم زبان میں اور بالکل اسی گفتگو کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ اور ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کام کے صدقے میں، اس کام کے نتیجے میں چند قدم آپ اہل بیت اطہار کی سمت بڑھیں، چند قدم ہم بھی آپ کے اس پرخلوص جدوجہد کے نتیجے میں اہل بیت کی سمت بڑھیں گے۔ جو لوگ بلباب ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ چند دن یہاں پہ تشریف لائیں، چند دن ہم مخلصانہ جدوجہد کریں، آپ بھی مخلصانہ جدوجہد کریں، اور اس فرش اعضاء کے صدقے میں، سید الشہداء کے نام کے صدقے میں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، آپ کے تقویٰ میں بھی اضافہ ہو، ہمارے تقویٰ میں بھی اضافہ ہو، اور اپنے اس علم اور تقویٰ کے ذریعے سے ہم وجود مقدس امام وقت کی کوئی خدمت کر سکیں انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ وجود امام ہماری اور آپ کی اس صحیح اور حقیرانہ کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد۔ خوش قسمتی سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے، ان کی فرمائشات میں سے بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس اعتبار سے شیعت انتہائی غنی مکتب فکر ہے، انتہائی بے نیاز مکتب فکر ہے، اس کو کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی آپ تصور فرمائیے کہ صرف ایک وسائل الشیعہ کے اندر تقریباً 32,000 اہل بیت کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ وسائل الشیعہ جس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے کہ ہاں اس کے اندر مستند روایات موجود ہیں، اور اگر مستند غیر مستند سب کو حساب کریں تو پھر آپ جانتے ہیں بہاء الانوار جیسی کتاب جس کے اندر 100 سے زیادہ جلدیں اور لاکھوں روایات اس کے اندر موجود ہیں، اس کا پھر کوئی شمار ہم نہیں کر پائیں گے، پھر میرا آپ بالکل اسی طریقے سے۔ اس اعتبار سے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس مستندات موجود ہیں، مستند روایات موجود ہیں، ہمارے پاس ایسی کتابیں موجود ہیں جن کی سندیت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جن کی استدلال کے اوپر تمام تر استدلال پورے ہو جاتے ہیں۔ من جملہ مثلا نہج البلاغہ جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف ایک مشکل ہمارے ساتھ ہے، ہم نے ان کتابوں سے سیکھا نہیں، صاف بات ہے۔ یعنی ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، ہمارے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے، لیکن وہ مشکل جو میں ہر دفعہ یہاں پر آ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صرف اس مشکل کے ساتھ کہ اگر کوئی پوچھے اس میں سے کتنا پڑھا ہے، یہاں مشکل پیش آتی ہے، یہاں مشکل۔ بس دلوں میں خلوص ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کتابوں میں علوم ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، کب وہ خلوص اس علم تک پہنچے اس میں مشکل ہے، بس اس میں مشکل ہے۔ اچھا، اس میں یوں احساس ہوتا ہے کہ دو طرفہ تقصیر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لے لیں کہ یہ علم کیوں منتقل نہیں ہو پایا، اور اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ علم کیوں منتقل نہیں ہو پایا تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس بات کو سمجھنا کہ اب ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کیا عمل انجام دینا چاہیے۔ کیوں علم منتقل نہیں ہو پایا جبکہ علم موجود تھا؟ اس کی ایک سادہ سی وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ علم منتقل کرنے کے لیے کس چینل کو استعمال کیا جائے، کس ذریعے کو استعمال کیا جائے۔ قدیم زمانے میں ہمارے پاس ایک تعلیمی نظام تھا، وہ تعلیمی نظام تقریباً 100 سال پہلے درہم برہم ہو گیا، وہ تعلیمی نظام ہم سے تقریباً ہاتھ سے نکل گیا۔
اس کے بعد ہمارے پاس ایک جدید نظام آیا. اس پرانے تعلیمی نظام نے بھی بہت زیادہ کوئی خدمت اس معاملے میں نہیں کی، لیکن بہرحال اس صورتحال سے کچھ بہتر تھا جس میں اس وقت ہم مبتلا ہیں. اس وقت ہم کس مشکل میں مبتلا ہیں؟ اس وقت ہم اس مشکل میں مبتلا ہیں کہ ہمارا بچہ بعض اوقات 18 سال درسگاہوں میں جاتا ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جاتا ہے، اور نہج البلاغہ کا ایک جملہ بھی ان اداروں سے نہیں سیکھ سکتا. نہ کہ نہیں سیکھ پاتا، سیکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں نہج البلاغہ کا تذکرہ نہیں ہوگا، اس میں صحیفہ سجادیہ کا تذکرہ نہیں ہوگا، اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم کا تذکرہ نہیں ہوگا. 18 سال 20 سال بھی رہے تو نہیں ہوگا. بس اس طرف سے تو ہمارا معاملہ تقریباً ختم ہوا کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں سے اہل بیت کے علوم کو حاصل کر سکیں، اسلام کی تعلیمات کو حاصل کر سکیں. یہ چیپٹر ہمارے لیے کلوز ہو گیا. دوسرے جو ہمارے پاس بہت بڑا راستہ تھا، اور وہ سید الشہداء کے خون کی برکت سے یہ مجالس اعضاء کا سلسلہ تھا کہ جس کے اندر ہم تمام تر توانائی استعمال کر سکتے تھے. لوگوں نے سید الشہداء کے نام پر گھروں سے نکلنا تھا، انہوں نے مجالس کے اندر آنا تھا، اور ہر مجلس کے اندر کم از کم 50 منٹ آج کے دور پہ، اور پرانے زمانے میں لیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہمارے پاس وقت موجود تھا جس میں ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان کے علوم سے آگاہ کر سکتے تھے. لیکن ایک مشکل پیش آئی لگ بھگ 70 سال 50 سال پہلے. میں اس میں تردد اس لحاظ سے کروں گا کہ کوئی پریسائز ڈیٹ ظاہر ہم نہیں کہہ سکتے، اور مشکل یہ پیش آئی کہ ہمارے درمیان خطابت ایسی رائج ہوئی جس نے فکر کو اس بات پہ مجبور کرنا کہ سوچے، یہ نسبتاً کم ہو گیا. اس کے اثر میں یہ ہوا کہ لوگوں نے سوچنا سمجھنا تقریباً اس معاملے کے اوپر اب مزید کیا سیکھنا چاہیے اس کو تقریباً ترک کر دیا. اور آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں اس بات کو بہت دفعہ احساس کیا ہوگا، اور میں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ مجلس پہلے بھی سنی ہے، یا مثال کے طور پر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کا پورا اشرہ وہ تھا جو پہلے سنا جا چکا تھا. اچھا، یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ تقریباً طے کر لیا گیا ہے کہ بہت زیادہ علمی جد و جہد انجام نہیں دی جائے گی. اس میں کیا راز ہے، کیوں ایسا ہوا؟ بہت سادہ سی بات تھی، وجہ کہ یہ سوچا گیا کہ اگر بہت زیادہ علمی جد و جہد کی گئی تو لوگوں کی سماعتوں پر بھاری گزرے گا، لوگوں کی سماعتوں پر بھاری گزرے گا، اور وہ اگلے دن سے آنا بند کر دیں گے. تو چونکہ لوگ کم ہو جائیں گے، دوسرے لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہوں گے، تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم کیوں یہ زحمت کریں کہ لوگوں کو سماعت کو ایک مشکل میں مبتلا کریں، اس کے بعد وہ اگلے دن سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ ایک آسان راستہ اختیار کیا جائے. وہ یہ کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کی حب اہل بیت میں تو اضافہ ہو جائے، لیکن ان کے علوم اہل بیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. لہٰذا ایسا ہونے لگا خطابت کے اندر کہ جو بھی آتے تھے ان کے دلوں کی محبت تو یقیناً بڑھ جاتی تھی. ظاہر ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں کہی جاتی تھیں جن سے ان کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا تھا، خوب نعرے لگتے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر سے دیکھتے تھے. لیکن ایک مشکل پیش آ رہی تھی، علمی سطح گرتی چلی جا رہی تھی، علمی سطح گرتی چلی گئی. اچھا، اس علمی سطح کے گرنے کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے کردار کی سطح بھی مسلسل نیچے آنا شروع ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ پھر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اہل بیت کے چاہنے والے کس علم کے اوپر دوسروں کے مقابلے میں فوقیت رکھیں گے. یعنی مجھے یاد ہے ہم لوگ بچپن سے جملہ سنا کرتے تھے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے بچے بھی دوسروں کے بزرگوں پر بھاری ہیں. آہستہ آہستہ یہ معاملہ ختم ہو گیا، آہستہ آہستہ اس معاملے میں تبدیلی آئی. الٹا یہ ہوا کہ ہمارے جوان بعض معاملات میں تردد سے دوچار ہو گئے، شک سے دوچار ہو گئے. ان کو جواب نہیں مل رہے تھے، اور ان کے سامنے سوال نئے نئے طریقوں سے ہو رہے تھے، اور وہ علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذرائع سے آگاہ نہیں تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ اب اس کا جواب کیا ہوگا، اور پھر زندگی کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی تھی. ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں جو کچھ مولا نے ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے اس کو سمجھنے والے بہت کم تھے. اب اگر کوئی جد و جہد کرے اس سے نہیں معلوم کیا کچھ حاصل کر سکے گا. اور کچھ لوگوں نے جد و جہد کی ہے اور نہیں معلوم کیا کچھ حاصل کرنے کے بعد دنیا کے سامنے پیش کیا. لیکن میں نے عرض کیا مشکل یہ رہی کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا کچھ ہے. اس خاطر ہم نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا کہ ہم خطابت نہ کریں، تھوڑا ذہنوں کے اوپر بوجھ پڑ جائے،
تھوڑا معمول رسم سے ہم دور چلے جائیں، اس کے نتیجے میں کچھ لوگ آنے والے بھی نہ آئیں، یہ سارے خطرات مول لیے جائیں، لیکن ایک کام ہو جائے، وہ یہ کہ کم سے کم یہ پتہ چل جائے نہج البلاغہ میں لکھا کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا آپ کے لیے بھی امتحان ہے اور ہمارے لیے بھی امتحان ہے۔ ہمارے لیے امتحان یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ اور کہیں تو وہ زیادہ آسان ہوگا، اور آپ کے لیے امتحان یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ اور سنیں تو وہ نسبتاً زیادہ آسان ہوگا۔ لیکن نہج البلاغہ کے اوپر خاص کر بات کرنے میں ایک بہت بڑی دقت اور بھی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد علیہ۔ ایک مشکل جو اور نہج البلاغہ میں پیش آتی ہے اس کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، اور وہ ایک عمومی مشکل ہے جس میں دیندار اور کم دیندار لوگ سب شامل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے میں سے کنسنٹریشن اور تمرکز کی طاقت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، یعنی ان کی جو بھی اٹھان ہے وہ اس طرح سے ہے، چاہے اب آپ کو کہیے میڈیا اور کارٹونز کی وجہ سے ہے یا ویڈیو گیمز کی وجہ سے ہے، کسی بھی وجہ سے ہے، ایک بات کے اوپر زیادہ دیر تک غور نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب نہج البلاغہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے نعوذ باللہ جس کو آپ کہانی کی طرح پڑھ سکیں۔ نہج البلاغہ ایسی کتاب ہے جس کے ایک خطبے کو اگر آپ 25 دفعہ بھی پڑھے ہیں تو کم پڑھا آپ نے، آپ کو بہت پڑھنا پڑے گا۔ اور اس خاطر اگر اس کی کوئی تدریس کرے، اس کے اوپر کوئی درس دے مجلس کے اندر جس کے اندر تمرکز کی طاقت بہت ہی نیچے کی سطح پر ہوتی ہے، تو پھر معاملہ بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ لوگوں میں وہ طاقت ہی نہیں رہتی کہ بھئی اتنا زیادہ غور و فکر کرنے کے لیے بھی کیا مجلس ہے، تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا یہ لیکچر ہو رہا ہے جس کے اندر اتنا زیادہ غور و فکر کیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے بغیر نہج البلاغہ سے آپ استفادہ نہیں کر پائیں گے، اور میں اس کو خود اپنے اندر احساس کرتا تھا جب میں طالب علم نیا بنا 1984 میں، اور میں نے نہج البلاغہ کھول کے پڑھنے کی کوشش کی، تو میں نے ایک خطبہ، دوسرا خطبہ، تیسرا خطبہ پڑھ لیا، اور کئی خطبے پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا میرے علم میں اضافہ ہوا، اور میں نے دیکھا کہ نہیں، میرے علم میں اضافہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد میں حیران ہو گیا کہ یہ نہج البلاغہ ہے، اس سے میرے علم میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی کافی سمجھ چاہیے، پہلے اس سمجھ کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بغیر پھر ہم اس کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو ضروری ہے کہ نہج البلاغہ کے اوپر غور و فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کے کام کیا جائے۔ ہم نے اس سلسلے میں چند مواقع پر آپ کی خدمت میں کوشش کی نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور اب تک جو طریقہ کار رکھا تھا وہ یہ کہ ہم کوئی ایک موضوع لیتے تھے اور اس کو نہج البلاغہ کے مختلف حصوں سے بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کام کو ہم لوگ موضوعی ترتیب کہتے ہیں۔ موضوعی ترتیب ہوتی ہے کہ آپ ایک موضوع لے لیجیے اور مثال کے طور پر اس موضوع سے متعلق جو نہج البلاغہ میں ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ موضوع کی ترتیب نہ ہو بلکہ خطبوں کی ترتیب پہ کام کیا جائے، یعنی ایک خطبے کا انتخاب کر لیا جائے اور اس خطبے کے اوپر جد و جہد کری جائے، یا ایک مکتوب اختیار کر لیا جائے اور اس مکتوب کے اوپر جد و جہد کی جائے۔ جب ہم نے سوچا کہ تمام نہج البلاغہ سے مختلف حصوں سے نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا وہ لوگوں کے لیے بھی سخت اور ہمارے لیے بھی قدرے سخت ہے۔ لوگوں کے لیے سخت اس لحاظ سے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر پہلے سے اسٹڈی کرنا چاہیں، کوئی ایک دو افراد ایسے ہوں تو وہ کہاں سے مطالعہ کر کے آئیں۔ تو اگر ایک خطبے کا انتخاب کر لیا جائے تو ان کے لیے کم سے کم کام یہ آسان ہو جائے گا کہ وہ بار بار اسی کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک اور مشکل پیش آئی، وہ یہ کہ کتنی باریکی تک جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر خطبے کے اندر، ہر مکتوب کے اندر پھر مفاہیم اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ وقت دینا پڑے گا۔ فی الحال ہم نے جس مکتوب کا انتخاب کیا ہے وہ ایک تو ایک مکتوب ہے، لیٹرز ہے، آپ کو پتہ ہے نہج البلاغہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، خطبات، مکتوبات اور کلمات رسال۔ ہم نے مکتوب کا انتخاب کیا اور مکتوب کا نمبر مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقاموں کی ترتیب میں 31واں نمبر ہے، اور یہ 31واں نمبر وہ مکتوب ہے جو مولا نے جنگ صفین سے واپسی پر اپنے فرزند امام دوم امام حسن مجتبی علیہ السلام وصیت کے طور پر مولانا نے اس کو ارشاد فرمایا۔ ایک بار پھر دونوں اماموں کی زبان پر درود بھیجیں محمد و اگر صرف ابتدائی جملے کو ہم پڑھیں تو علامہ
سید العظیم ارشاد فرماتے ہیں للحسن ابن علی علیہ السلام كتبها الیہ بحاضرین منصرفا من صفین، صفین سے پلٹتے وقت جب مقام حاضرین میں منزل کی تو امام حسن علیہ السلام کے لیے وصیت نامہ تحریر فرمایا. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد. اس مکتوب کے اندر جو امام نے وصیت کے طور پہ تحریر فرمایا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کائنات کے حقائق تعبیر کر سکتے ہیں، کائنات کے قوانین تعبیر کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں اس بات کی آپ کی خدمت میں تشریح تھوڑی سی عرض کر دوں، چونکہ تبرکاً چاہتا ہوں چند جملے پہلے پڑھ لوں، ایسا نہ ہو کہ ہم چند جملوں سے محروم رہ جائیں، لہٰذا میں چند جملے پہلے پڑھ لیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کے اوپر کوشش کرتے ہیں. ایک بار پھر توفیق کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد علیہ. فرمایا من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الزام للدنيا الساكن مساكن الموتى والداعن عنها غدا إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك غرض الأسقام ورحيمة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وسريع الشهوات وخليفة الأموات. جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان خود اس مکتوب کے اندر بالاخص اور نہج البلاغہ بالعموم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قوانین کی صورت میں ہیں. ایک دفعہ آپ کو ایسی چیز بیان کرتے ہیں جو حکم ہو، ایک دفعہ آپ کو ایسی حقیقت بیان کرتے ہیں جو قانون کی صورت میں ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں بہت عام فہم اور بالکل عوامی مثال اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس ہم کو آپ سے کہے چونکہ سردی کا وقت ہے آپ مثال کے طور پر اپنے آپ کو گرم رکھیں، ٹھیک ہے، یہ ایک حکم کے اندر بیان ہوا کہ آپ اپنے آپ کو گرم رکھیں. اگر کوئی اس حقیقت کو بیان کرے اور کہے کہ اگر انسان سردی میں مبتلا ہو جائے تو ہوتا کیا ہے، مثلا اگر کوئی سردی میں مبتلا ہو جائے تو اس کو فلاں بیماری لگ جاتی ہے. یہ جو پہلی بات ہے یہ ایک حقیقت ہے، اور دوسری بات اس حقیقت کے اوپر مبنی ایک حکم ہے. پورا دین آپ کو 3 حصوں میں نظر آئے گا. اگر آپ دین کے اوپر غور کرتے چلے جائیں آپ کو دین 3 حصوں میں نظر آئے گا. کچھ دین کے اندر حقائق ہوں گے، کچھ دین کے اندر ویلیوز ہوں گی جن کو ہم اقدار کہتے ہیں، اور کچھ دین کے اندر احکام ہوں گے. میں اس سے پہلے بھی ایک جگہ پر کراچی میں اس کے اوپر ایک سلسلہ عرض کر چکا ہوں، لیکن اس میں سے صرف ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. مثلا آپ کے پاس ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے توحید، کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، بنانے والا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کے اوپر مبنی کچھ ویلیوز ہیں، اور ویلیوز کیا ہیں؟ وہ یہ کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک خدا ہے، اس خدا کی بندگی بہت اچھی ہے. اگر یہ 2 باتیں آپ قبول کرتے ہیں تو تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، وہ یہ کہ اس کی بندگی میں نماز پڑھنا واجب ہے. اقیم الصلاۃ. آپ پورے دین کو 3 حصوں میں پائیں گے، یا کوئی حقیقت ہوگی جو بیان ہوگی، یا کوئی ویلیوز ہوں گی، اقدار ہوں گی جو اس حقیقت کی بیس پر ہوں گی، یا ان اقدار کی بیس پر کچھ احکام ہوں گے جو آپ کو سننے کو ملیں گے. اب ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم معمولاً احکام سن رہے ہیں اور ان عقائد اور ویلیوز کے اوپر کام نہیں ہو رہا. اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ان احکام کی پیروی نہیں کر پاتے. مثلا کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جب دین کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اپنے آپ کو محروم تصور کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بہت سادہ سی اگر مثال عرض کروں تو بہت دفعہ ایسا ہوگا جو میوزک نہیں سنے گا دین کی وجہ سے، وہ یہ سوچے گا کہ دوسرے تو مزے لے رہے ہیں اور ہم اس مصیبت. اگر آپ کو رات کو سونے کے باوجود صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی ہے تو عین ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ وہ جو دین پہ عمل نہیں کرتے ان کی کتنی عیاشی ہے، ان کو صبح بھی نہیں اٹھنا، اور ایک ہم ہے جس کو بار بار اس مشکل میں پھنسنا. اگر آپ دین کے نام پہ صدقات خیرات کرتے ہیں، واجبات کو انجام دیتے ہیں، تو ممکن ہے آپ یہ سوچیں گے جو دیکھو دین کے اوپر عمل نہیں کرتا وہ تو اپنی ساری کمائی کو استعمال کرتا ہے، اور ہم جو دین پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنی کمائی سے بھی دینے میں مجبور ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہوگا؟ یہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ جب حقائق کے اوپر یقین کم ہوگا.
اگر حقائق پہ یقین کم ہو تو پھر حکم کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا، اور اگر حقیقت کسی کو پتا چل جائے تو حکم پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا، وہ خود سے بھاگ بھاگ کے عمل کر لے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی بھوکا شخص بیٹھا ہو، اس کے سامنے کھانا رکھا ہو اور آپ کہیں کہ نہ کھائے، تو اس کے لیے اس حکم کی پیروی بہت سخت ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو بتا دیں کہ اس کھانے کے اندر زہر پڑا ہوا ہے، اب آپ اس کو دعوت بھی دیں اور وہ بھوکا بھی ہو، اب بھی نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کو ایک حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ بدقسمتی سے ہم ابھی تک گناہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے، نہ گناہ کی حقیقت کو سمجھ پائیں کہ اس سے دور خود سے چلے جائیں، نہ ثواب کی حقیقت کو سمجھ پائیں کہ خود اس کی طرف لپک کے جائیں، بلکہ بار بار ہمیں گناہ اور ثواب کے معاملے میں اپنے آپ کو چیلنج کرنا پڑتا ہے۔ ہر گناہ ہر ثواب کے اوپر اپنے آپ کو چیلنج کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس مثال کو تصور کیجیے جس میں پتہ ہے کہ کھانے کے اندر زہر ہے تو کسی چیلنج کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زہر نہیں کھائے گا، دعوت بھی دی جائے تو نہیں کھائے گا۔ بس ایک مشکل ہے ہمارے سامنے، ہمیں حقائق نہیں پتا، اور ان حقائق کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے دسیوں مشکلات ہیں جس میں ہماری زندگی مبتلا ہوئی ہے۔ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے، اور ان روایات کے اوپر عمل کرنے والے مستند ترین روایات سمجھتے ہیں ان روایات کو۔ اس میں موجود ہے کہ اللہ نے فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت رزق کی تقسیم کے لیے رکھا ہے، رزق کی تقسیم کے لیے رکھا ہے۔ البتہ بیان کرتا ہوں کہ رزق کا مطلب صرف دولت نہیں ہے، رزق کا مطلب اللہ کی وہ نعمت ہے جس سے مجھے اور آپ کو معنوی کمالات، یہ دنیا کی کمالات نصیب ہو سکتے ہیں۔ خدا متعال نے اس وقت کو رزق کی تقسیم کے لیے رکھا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ آپ اللہ کی خاطر اس وقت سے اس وقت تک جاگتے رہیے، اور ہمیں اس حقیقت پہ یقین نہ ہو تو ہم نہیں جاگیں گے، اور اگر جاگیں گے بھی تو کوڑتے رہیں گے کہ ہمیں کس مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا۔ اچھا، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آدھی سے زیادہ آسان ہو جائے گی، حتیٰ دولت کمانے میں، اگر آپ اس ٹائم میں جاگتے رہیں، تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح جاگیں گے جیسے آپ اپنی جاب کے لیے جاگتے ہیں، آپ جاگیں گے۔ اچھا، مشکل کیا ہے پھر؟ ابھی کیوں نہیں جاگ رہے؟ سادہ سی بات ہے، حقیقت پہ یقین نہیں۔ اگر حقیقت پہ یقین ہوتا تو ہم جھوٹ سے ایسے ہی بھاگتے جیسے کوئی موت سے بھاگ رہا ہوتا، جیسے کوئی آگ سے بھاگ رہا ہوتا۔ یہ سب چیزیں ہو جانی چاہیے۔ اچھا، وہ حقائق ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ حقیقتیں پتہ کہاں سے چلنی ہے؟ دنیا کی جتنی یونیورسٹیز ہیں یہ مادی دنیا کے حقائق بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دنیا کی یونیورسٹی میں چلے جائیے، آپ فزکس پڑھیے، پی ایچ ڈی کیجیے، پوسٹ پی ایچ ڈی کر لیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جائیے سوشیولوجی، سائیکالوجی، اور مثال کے طور فلسفی، ہسٹری، کسی بھی سائنس کے اندر چلے جائیے، وہاں پر جائیے، ان کے پرسپیکٹو کے اندر جو حقائق ہیں وہ آپ کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ لیکن کون اس حقیقت کو بتائے کہ اس دنیا اور اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی دنیا ہے ان کا رابطہ کیا ہے؟ کون بتائے کہ اس دنیا اور آخرت کا رابطہ کیا ہے؟ کون بتائے کہ اس دنیا میں آپ کیا کریں گے اللہ کے فرشتے بھی آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں؟ ان حقائق کا علم صرف اہل بیت اطہار علیہم السلام کے پاس ہے۔ اور میں نے عرض کیا بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ کہ ہم اس سے محروم ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اس مشکل کے ساتھ کہ ہم اس علم کو نہیں جانتے۔ ایک روایت پانچویں امام کی اپنی خدمت فرمایا شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا۔ فرمایا مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ گے۔ اب صرف مشکل یہ ہے کہ اس علم کو میں اور آپ حاصل کرنے کی طاقت کیسے لے کے آئیں۔ اب کئی اعتبار سے آپ کے اوپر، آپ کے لیے اس مشقت کو انجام دینا سخت ہے، کئی اعتبار سے۔ نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گھر بار سے دور ہوں گے، اپنی زندگی کی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہوں گے،
نہیں معلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو روزگار کے سلسلے میں مشکلات سے مبتلا ہو گئے ہوں گے. نہیں معلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس فی الحال ایسی کوئی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ان امور کی طرف توجہ دے سکیں, اور وہ جو یہاں پر آ رہے ہوں گے اس کے لیے بہت قربانی دے رہے ہوں گے. مجھے اس بات کا احساس ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا زندگی انہی کاموں میں بیت جائے اور ہم علوم اہل بیت سے محروم رہیں؟ کیا یہ حل ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ حل نہیں ہے. قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتے کہ خدا چونکہ ہم اپنی مادی مشکلات میں مبتلا تھے لہذا ہم تیری معنویت سے تیرے دیے علوم سے محروم رہ گئے. اگر اس مشکل کو ہمیں حل کرنا ہے تو اس کا ایک آسان راستہ ہمیں دیکھنا ہوگا جس پہ کافی لوگ عمل بھی کر سکیں, اور ظاہر دنیا کے اندر بھی انہوں نے زندگی گزارنی ہے. اس کا جو ایک راستہ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں سے کم از کم چند منٹس روزانہ علوم اہل بیت پر وقف کر دیجیے. آپ اپنی زندگی میں سے بہت سارے منٹس بہت ساری فضول جگہوں پہ بھی وقف کر دیں. ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی مجھے تقریباً یقین ہے اس بات کا کہ اگر کوئی کہے میرے پاس وقت نہیں ہے, میں اس جملے کو قبول نہیں کر پاتا. وقت ہے, توجہ نہیں ہے ہمارے پاس, ارادہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا اگر توجہ اور ارادہ ہو جائے تو کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ سادہ سی بات ہے, نہج البلاغہ آپ کے پاس ہوگی کہیں نہ کہیں. جو لوگ انٹرنیٹ وغیرہ سے سروکار رکھتے ہیں ان کو دنیا کی ہر بڑی زبان کے اندر نہج البلاغہ مل جائے گا. اتنا صرف کر لیجئے کہ زندگی کے چند منٹس ہر روز اس کتاب کے اوپر دینا شروع کر دیجیے. 10 منٹ دے دیجیے, 15 منٹ دیں, جو آپ کے لیے ممکن ہے. 10 منٹ دیجیے, 10 منٹ ہو جائے. 15 منٹ کرنا چاہتے ہیں 15 منٹ کر لیجیے. اتنا کر لیجیے, اسے پڑھنا شروع کر دیں. اچھا جیسے آپ پڑھنا شروع کریں گے 2-3 چیزیں عجیب و غریب ہونا شروع ہو جائیں گی. جیسے آپ پڑھنا شروع کریں گے پہلے تو کچھ چیزیں آپ کو ایسی پڑھنے کو ملیں گی جو آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیں گے. پہلے آپ کے ذہن میں شوق آئے گا. اب دیکھیے میں چند جملات آپ کی خدمت میں اس کی ترجمے میں عرض کرتا ہوں. آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں پائے گا کہ مولا یہ جملات ارشاد فرمائیں گے. لیکن یہ کتاب نہج البلاغہ آپ کے سامنے, اسی لیے میں نے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. ویسے مجھے حفظ بھی نہیں ہے, لہٰذا مجھے پڑھنا بہت ضروری ہے اس میں سے, لیکن میں ہاتھ میں اس لیے اور اطمینان کے لیے لے لیتا ہوں تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ ہاں کتاب نہج البلاغہ ہی ہے اور اس میں سے پڑھا جا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد. فرمایا کہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا اور زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے. اس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے. علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کی اردو کم از کم 40 سال پرانی اردو ہے. صحیح, اس میں کچھ جملات ایسے ہیں, کچھ اصطلاحات ایسے ہیں جو آج کے زبان میں رائج نہیں ہے. پڑھنے کے اندر امانت یہ ہے کہ جو لکھا ہے وہ پڑھ دیا جائے, ورنہ پھر یہ تو پھر غلط ہو جائے گا, خیانت ہو جائے گی. تو ہم کوشش کریں گے کہ جو اردو پڑھ رہے ہوں تو وہی پڑھ دیں پہلے جو لکھا ہوا ہے. اگر اس کو سمپلیفائی کرنا ہو کہیں پر تو پھر ہم بعد میں اس میں درج کریں گے. پڑھتے وقت کم سے کم وہی پڑھ دینا چاہیے جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے. فرمایا یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا اور زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے, زمانے کی تنگیوں کا, جس کی عمر پیٹ پھرائے ہوئے, جس کی عمر ختم ہو رہی ہے, اور جو زمانے کی سختیوں سے لاچار ہے, جو زمانے کی سختیوں کو چل گیا ہے, دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے, مرنے والوں کے گھروں میں مقیم ہے, یعنی ایسے گھروں میں جس کے رہنے والوں نے مرنا ہی ہے. وہ کل کو یہاں سے رخت سفر باندھنے والا ہے. اس بیٹے کے نام, اب ذرا تصور کیجیے گا, یہ اور سخت ہو جائے گا کہ یہ جملات کیسے تشریح کیے جائیں گے. آپ کا ذہن اس مشکل میں مبتلا ہو جائے گا کہ امام نے کیسے کہہ دی جملہ. اب تصور کیجیے گا, اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزومند, جادے عدم کا راہ سپار, بیماریوں کا ہدف, زمانے کا ہاتھ گروی, مصیبتوں کا نشانہ, دنیا کا پابند, اس کی فریب کاریوں کا تاجر, موت کا قرضدار, اجل کا قیدی, غموں کا حلیف, حزن و ملال کا ساتھی, آفتوں میں مبتلا, نفس سے عاجز اور مرنے والوں کا جانشین ہے. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد. جو ہمیشہ بہت برا لگتا ہے کہ جہاں ازدار بیٹھے ہوں ان سے کہوں کہ آ گئے, لیکن بعد میں سختی یہ ہوتی ہے کہ جو آ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے, اس خاطر کہنا پڑ جاتا ہے.
اب صاحب مشکل یہ ہے کہ یہ جملات عرض ہوئے ہیں اور یہ جملات پڑھنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ مولانا نے کیسے ارشاد فرما دیے. جملات واقعی سخت ہیں. آپ نے میں نے قدر تیزی سے پڑھا, شاید آپ نے اس کے اردو ترجمے کو غور بھی نہ کیا ہو. مثلا اس میں اس قسم کے الفاظ ہیں, اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزومند ہے. آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ امام کیسے فرما سکتے ہیں اپنے فرزند کے بارے میں جو خود امام معصوم ہے کہ وہ نہ ملنے والی بات کا آرزومند ہوگا. ہمیں یہاں پہ فوراً سوچنا پڑے گا کہ واقعاً امام نے امام مجتبیٰ کے لیے نصیحت کی ہے, وصیت کی ہے, ہمارے لیے کی ہے. حقیقت یہ کہ ہمارے لیے, یہ سب ہمارے لیے. بس جو کچھ یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ در حقیقت امام کے لیے نہیں, در حقیقت ہمارے لیے. اور یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ ظاہر ہے اس لیے کہ ہم نے ہدایت حاصل کرنی. وہ امام معصوم ہے. اگر امام وصیت میں نبی ارشاد فرماتے تو امام کے فرزند کو معلوم ہے کہ ان کے والد کیا ارشاد فرمانا چاہتے, ان کو ضرورت نہیں تھی اس بات کی. لیکن مولانا نے ارشاد فرمایا تاکہ مکتوب کی صورت میں باقی رہے, لکھے ہوئے کی صورت میں باقی رہے, اور عمدن اس کو لکھوایا گیا. مولا کی کچھ کلمات ایسے ہیں جو انہوں نے خطابت میں ارشاد فرمائے, بعد میں لوگوں نے لکھ لی ہیں. البتہ اس ٹائم پر نہیں لکھے گئے, اس موقع پر صرف حافظوں میں رکھے گئے اور کافی عرصے کے بعد ان کو مکتوب کی صورت میں رکھا گیا. لیکن کچھ امام کے ارشادات وہ ہیں جو امام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی لکھوا لیے تھے. یہ مکتوب ان ارشادات میں سے جس کو امام نے اپنی زندگی میں ہی لکھوا لیا تھا اور اس کو وصیت کی صورت میں لکھا گیا تھا. بس یہ خطبہ نہیں ہے جس کو بعد میں لوگوں نے حفظ سے تحریر کیا ہو, بلکہ یہ وہ تحریر ہے جو امام نے عمدن تحریر کروائی. اور اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ میرے ماننے والوں تک یہ پہنچ جائے اور میرے ماننے والے اس کا مطالعہ کریں, اس سے حاصل کریں. بس میں اس سے آگے بڑے بغیر چونکہ وقت کی محدودیت ہے, صرف آپ سے ایک درخواست کروں گا, وہ یہ کہ جو دوست احباب آج کے بعد پریشان ہو کے تشریف نہیں لائیں گے ان سے بھی, اور جو کل بھی تشریف لائیں گے ان دونوں سے, خطبہ یہ مکتوب نمبر 31 یہ ضرور مطالعہ کر لیجیے گا. اب جیسا بھی ہو, آپ کو جو بھی ارادہ ہو, اس کو پڑھ ضرور لیجیے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا نہیں لگتا, واقعاً ہماری عاقبت اور آخرت کے لیے برا ہے کہ ہم امام کے سامنے پہنچیں اور ہم نے ان کا لکھا ہوا نہ پڑھا. یہ اچھا نہیں لگتا. یعنی جس امام کو ہم شافع محشر کہہ رہے ہیں اور ان کے سامنے اپنی تمام تر قیامت اور آخرت کے لیے شفاعت کے منتظر ہیں, ان کے سامنے پہنچیں اور انہی کا لکھا ہوا نہ پڑھا ہو اور ساری زندگی ان کا نام لے, اور شب اول قول ہم نے جواب دینے ہوں گے. تو میرا اپنے یہ خیال ہے اس اعتبار سے بہت اچھا ہے, آپ کے لیے اچھا موقع بھی ہے. زندگی میں بعض چیزوں کے موقع آتے ہیں, میں نے خود اپنی طالب علمی کے زمانے میں بہت دیکھا ہے مجھے کہ کسی بھی درس کی وجہ سے کسی بھی چیز پر کام کرنا پڑا, پھر زندگی میں دوبارہ کبھی موقع نہیں ملا. لیکن وہ جو ایک دفعہ کام ہو گیا وہ کئی دفعہ کام آتا رہا. تو ممکن ہے آپ کے لیے اور میرے لیے خدا نعمت نے یہ موقع رکھا کہ مولا کے اس وصیت نامے کو ہم اس کے بارے میں کہ ٹھیک ہے مدارس کا یہ سلسلہ جاری ہے اور میں بھی پڑھوں گا اور آپ بھی پڑھ لیں اور میں اور آپ سے استفادہ کروں. ایک عجیب بات ہے, یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں 10-15 منٹ عرض کیا کیونکہ آپ اس سے زیادہ شاید نہ دے پائیں, لیکن ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. کچھ سال پہلے یہیں پر نہج البلاغہ پر ہی عشرے کے دوران مجھے ایک ہوٹل میں رکھا گیا تھا, میں ہوٹل مقیم تھا. اچھا, اس میں لوگوں کا آنا جانا تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. تو میں ایک ہی کمرے میں تھا, باہر کوئی زیادہ جان پہچان بھی نہیں تھی, بہت ہی کم کوئی جان پہچان والے تھے, تو کچھ زیادہ ڈسٹربنس نہیں تھی. اس زمانے میں وہ میں نے اسی موضوعاتی ترتیب پہ رکھا ہوا تھا کہ ایک موضوع لے لیا جائے, پوری نہج البلاغہ میں دیکھا جائے اس میں کیا ہے. اس سال میں نے ایک عجیب تجربہ کیا مجھے کہ تنہائی میں جب لمبی مدت نہج البلاغہ پڑھیں تو یوں لگنے لگتا ہے جیسے آپ بات بھی نہج البلاغہ کے انداز میں کرنے لگتے, سوچنا بھی اسی انداز میں شروع کر دیتے. بس یہ بہت ہی عجیب تجربہ تھا اس سال کا.
اور اس سے یہ پتا چلا تھا، میں اپنی زندگی کے لیے سوچتا تھا جو ابھی تک نہیں کر پایا، بھائی جی کاش کبھی ایسا ہو کہ میں 10 دن تک کچھ نہ پڑھوں، صرف نہج البلاغہ پڑھوں۔ دیکھو نہیں معلوم میری فکر کے اوپر کیا اثر پڑ جائے گا اس کا، کیونکہ یہ ایک اور فریم آف مائنڈ ہے نہج البلاغہ، یہ ایک اور سوچنے کا طریقہ کار ہے، یہ دنیا کا ایک اور انداز ہے۔ ظاہر مولا عامر المومنین کیا تھا، یہ عام دنیا کی طرح نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ بس آپ اپنے لیے موقع نکالیے کہ کسی طریقے سے اس فریم کے اوپر سوچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ میں اور آپ کو مدد کے لیے عرض کرتا چلوں، کئی باتیں میں آج گزارشات کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اس فریم میں، اس فریم آف مائنڈ میں، اور وہ جو آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، کم از کم یوں سمجھ لیجیے کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اگر آپ نے اس کے ساتھ اس کو بھی دیکھنا ہے تو مطمئن رہیے دو میں سے کوئی ایک رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ نے یوں سوچا ہے کہ آپ یہاں تو نہج البلاغہ سنیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد میڈیا کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور یہ باقی رہے گا، مطمئن رہیے کہ نہیں رہے گا۔ یہ میں آپ کو اطمینان کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ تو اگر آپ واقعی نہج البلاغہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ کرنا پڑے گا۔ یہ معنوی کلمات ہیں، یہ بغیر معنویات کے نصیب نہیں ہوں گے، اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے نصرت طلب کرتے ہیں، اور یقین فرمائیے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ کسی عالم نے کسی بات کو دیکھا کہ نہیں سمجھ میں آ رہی تو اہل بیت سے نصرت طلب کی ہے کہ مولا یہ بات سمجھا دیں، اور اس کے بعد واضح ہوئی اور کتابوں میں لکھ دی گئی۔ ملا صدرہ کے ساتھ ایسا کئی دفعہ ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو قوم جانے پر بیوی کے روزے کے اوپر آ گئی، صاف لکھا کیا ایسا ہوا۔ تو آپ طلب کر سکتے ہیں مولا کے حضور، اور آپ ماشاءاللہ عبادت کے اندر مشغول رہے گزشتہ 40 دنوں سے، اور اس سب کے صدقے میں بہت کچھ نصیب ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، 40 کا دن گزرا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، اور تو وقت ہے جب ہر طرف سے لوگ سید الشہداء کے روزے پر پہنچتے ہیں، خطرات کو مول لیتے ہیں، مصیبتوں کو جھیلتے ہیں۔ آج کے دور میں بم دھماکے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سب کا سب ہو رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بوڑھے جوان عورتیں بچے سب سید الشہداء کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پورے سید الشہداء نے دلوں کے اندر وہ آگ اور حرارت کی ہے کہ جو معصوم کی قول کے مطابق ان لقتل حسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد احدها، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے اور آپ کا یہاں پہ بیٹھنا۔ اور جو بھی سید الشہداء کا چاہنے والا ہے وہ کچھ کلمات کو اپنے اندر احساس کر پاتا ہے جو شاید دوسرے لوگ احساس نہیں کر پاتے۔ آپ بحمداللہ سید الشہداء کے نام کو جاننے کی وجہ سے اور تمام تر واقعات کو سمجھنے کی وجہ سے ایک خاص ثقافت میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا میں معمولاً سوچا کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں کہیں اور کہا جائے کہ پانی اور پیاسا، تو شاید دنیا میں کسی اور کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پانی اور پیاس کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن اگر کوئی سید الشہداء کا چاہنے والا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ قبر حسین پر چوتھے امام نے لکھا تھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشان، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جو پیاسا شہید ہوا۔ سید الشہداء کا چاہنے والا جانتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی اور کے سامنے کہا جائے یتیم بچی، وہ نہیں پہچانتا، لیکن اگر سید الشہداء کے چاہنے والے کے سامنے کہا جائے کوئی یتیم بچی جس کو تماچے لگے، یتیم بچی جس کے گہوارے چھلے، یتیم بچی جس کے دامن میں آگ لگی، یہ سب چیزیں سید الشہداء کے چاہنے والوں کے اگر دنیا میں کوئی کہے بے گورو کفن لاش، شاید کسی کو پتہ نہ چلے کیا مطلب ہوا، لیکن اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے سامنے کوئی کہے بے گورو کفن لاش، ہمارے سامنے کربلا میں ایک بے گورو کفن لاش،
کربلا کے مسائل میں ہر مصیبت بڑی مصیبت ہے، ہر واقعہ عجیب واقعہ ہے، لیکن ایک منظر کربلا کے اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، وہ عجیب و غریب وقت ہے جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شہداء کی لاشیں کربلا کی زمین پر ہیں، اور اس لشکر کفر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لاشوں کو پامال کیا جائے۔ لاشیں خاک کربلا کے اوپر موجود ہیں، گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان لاشوں کو دیکھ رہی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ لاشیں پامال کیے جائیں گے، بی بی زینب دیکھ رہی ہیں کہ سب کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ایک قبیلہ آگے آتا ہے کہتا ہے یہ لاشا ہمارا لاشا ہے، یہ پامال نہیں ہوگا، ہر قبیلہ آتا ہے اپنے لاشے کو لے جاتا ہے، یہاں تک کہ حبشیوں کے لاشے بھی چلے جاتے ہیں، اب زمین پر صرف زینب کا بھائی ہے اور بیوی پکار بھی ہے، یا اللہ سر کا کوئی وارث ہے، میرے بھائی کا کوئی وارث نہیں ہے، فاطمہ کے بیٹے کا کوئی وارث نہیں ہے، نواز رسول کے کوئی وارث نہیں ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قریب کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اس دنیا میں ان کی زیارت، اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما، اے پاک پروردگار تو نے غم حسین نصیب کیا، اے پاک پروردگار پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بہترین خدمت گزاروں میں قرار فرما، جو کوئی جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اس راہ میں دی جانے والی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو عزاداری کے دشمن ہیں اگر قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما، ان کی سازشوں مکر و فریب کو ناکام فرما، ان کے سرپرستوں کو بھی واصل جہنم فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر دعائیں تیری حجت کے لیے، پاک پروردگار ذکر حسین کے صدقے میں، سید الشہداء کے غم کی راہ میں آنسوؤں کے صدقے میں، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ فرش مجلس ہے یہاں آؤ ادب سے بیٹھو، شک مجلس ہو بپا حکم دیتی ہے یہی، زینب بنت علی، 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 تم بھی آتے تھے درے بنت علی، اکثر سزائے شکر کیا تھا تمہیں،
تم بھی آتے تھے درے بنتے علی پہ اکثر سجدہ شکر کیا میں نے بھی اس چوکھٹ پر جبکہ سجدے میں جبھی میں بھی کہتا تھا یہی زینب بنت علی 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 زینب بنت علی. تم کو بتلاتا ہوں میں عشق ازا کی قیمت ایک آنسو کے برابر نہیں بات جنت رونے والوں کے لیے پڑتی ہے یاد علی زینب بنت 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 علی. سن کے یہ بات نہ کی عین سے خالق سے کہا اے خدا بندہ یہ زینب ہے یہ بندہ تیرا کیا سوال اس سے کرے اس کے لب پر ہے ابھی زینب بنت علی 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 زینب بنت علی. ان کی عین نے آپس میں یہ طے کر کے کہا چھوڑ دو سارے سوالات سناؤ نا پر مسلسل یہ صدا قبر سے آتی رہی زینب بنت علی 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 زینب بنت علی. کی عین سوال کے نہ بھرمار کرو فرش مجلس ہے یہاں ادب سے بیٹھو شک مجلس ہو بپا حکم دیتی ہے یہی زینب بنت علی 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 زینب بنت علی. تم کو بتلاتا ہوں میں عشق ازا کی قیمت ایک آنسو کے برابر نہیں بات جنت رونے والوں کے لیے پڑتی ہے یاد علی زینب بنت 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 علی. بادش نے ریحان یہ ثابت کر دی قبر میں ان سے سوالات نہ کی ہے کبھی حق کرتی ہے نہیں جسے بھی وہ راضی زینب بنت علی 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 زینب بنت علی. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه متوزع